اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ بنایا، پہلے تکمیل کیا۔ اسوائیت ایک مقام ہے جو ظرفیت کے بھرنے سے وجود میں آتا ہے۔ جب ظرفیت مکمل ہوئی، اب اسے دوسروں کے سامنے پیش کیا، لقد کان لکم، اب یہ اسوہ، یہ الہی اسوہ، یہ ربانی اسوہ، یہ شخصیت، یہ نمونہ، یہ ماڈل تمہارے لیے ہے، یہ اب تمہارے لیے بنایا ہم نے ہے، سنوارا ہم نے ہے، لیکن تمہارے لیے ہے، اب تمہارے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ جو تشنگان ہیں، جو اس کے پیاسے ہیں، جو اس اسوہ کے اندر موجود ہدایت کے بھوکے ہیں، طالب ہیں، وہ طلاب ہیں، وہ طلبکار ہیں، خواہاں ہیں، تمنائی ہیں، آرزومند ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں مال بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، مفت و مجانی و مجانن آپ کے اختیار میں ہے۔ مہنگا ہے اسوہ، اس پہ خرچ بہت ہوا ہے بنانے میں، لیکن تم سے دریافت کچھ نہیں کریں گے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اسوہ کہہ رہا ہے کہ آؤ، اس ظرفیت کے اندر تمہارے لیے اعلیٰ ترین اہتمام موجود ہے، اور یہ لے جاؤ، یہ دریافت کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس اسوہ کے اندر بہت کچھ ہے، یہ ظرف بھرا ہوا ہے، لبالب ہے۔ فخذوہ، آؤ لے جاؤ، بسم اللہ دریافت کرو، اپنا ظرف لے کر آؤ، اپنی ظرفیت لے کر آؤ، اپنا دل لے کر آؤ، اپنا نفس لے کر آؤ، اپنا ذہن لے کر آؤ، اپنی فہم لے کر آؤ، اپنا ادراک لے کر آؤ، اور خذوہ، لے لو اس سے۔ اب بعض خسیس ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے یہاں سے کوئی چیز لے لی تو اس کا مجھے معاوضہ دینا پڑے گا، اجرت دینا پڑے گی۔ اسوہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بینر لگا دیا ہے، لا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، یہ مفت و مجانی ہے تمہارے لیے، یہ حق ہے تمہارا۔ یہاں بے اشتہا، بے طلب، وہ جو المیہ ہے، وہ جو سوگ ہے، وہ عزا ہے جس چیز کی، وہ یہ کہ یہ سب بے طلب ہیں، ان کے اندر کوئی طلب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، کم ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے کور، کور چشم۔ کور کہتے ہیں جو چیز آنکھ کی نورانیت بجھ جائے، ختم ہو جائے، بینائی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کوری چشم، کور، نابینا۔ کوئی چیز بھی اگر اپنی حالت سے، اپنی طلب سے ہٹ جائے، فارسی زبان میں اس کو کہتے ہیں کور۔ اشتہا کور ہو جاتی ہے، طلب مر جائے جب، اس کو کہتے ہیں کوری طلب، کوری اشتہا، کوری عطش۔ جس طرح نابینا کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، طالب کی طلب مر جاتی ہے۔ بینائی کیوں ختم ہوتی ہے؟ کسی عارضے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی عیب کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کیڑے کی وجہ سے، کسی جراثیم کی وجہ سے۔ طلب کیوں مرتی ہے؟ کسی پلیدی کی وجہ سے، کسی نجاست کی وجہ سے، کسی شہوت کی وجہ سے۔ طلب کمال کو جو چیزیں مار دیں، کور کریں، طلب کمال ہیں کور دل، کور چشم، کور اشتہا، کور طلب فراوان ہیں، بلکہ زیادہ ہیں۔ شیخ دانا اس لیے اس بھیڑ میں، رش میں دن کے وقت چراغ لے کے گھومتا ہے کہ جتنے موجود ہیں سب کورو کر ہیں۔ سمن، کورو کر ترجمہ ہے سمن بکمن اومیون، کورو کرو لال، گنگے، اندھے، بہرے، جن کی بینائی مر گئی ہے، شنوائی مر گئی ہے، طلب مر گئی ہے، اشتہا مر گئی ہے، ہر چیز ان کے اندر مر گئی ہے۔ کس نے مار دیا؟ اشتہا کش، طلب کش چیزیں، شہوات، لذات،
انہوں نے ان کے اندر یہ بنیادی کردار ادا کیا ہے. جیسے ایک حالت ہے بیماری کی. بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں انسان کو بھوک نہیں لگتی, کھاتا بھی کچھ نہیں ہے, بھوک بھی نہیں لگتی اور کھا بھی نہیں سکتا, متلی آتی ہے, اگر کھانا اس کے قریب کریں الٹیاں کرتا ہے. کور اشتہا ہے, اشتہا کور ہو گئی, اس کی طلب کور ہو گئی. آپ زمین کا سروے کریں, طلاب شہوت طالب علم نہیں ہے, طالب کمال نہیں ہے, چونکہ خواہشات طلب مار دیتی ہیں کمال کی. اس لیے یہ مفت اسوہ لا اسألکم, اس کے اوپر بینر لگا ہوا ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ مفت ہر چیز انسان جو بھی مفت دو اس کو لے لیتا ہے, بلکہ اہل فارس میں یہ مقولہ معروف ہے, ضرب المثل ہے, کہ لوگ جو مفت خورے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں مفت میں کھانے کے عادی ہوتے ہیں, مفت خورے, اگر انہیں زہر بھی مفت ملے تو لے لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. زہر بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ زہر ہے, اس لیے کھا لیتے ہیں کہ مفت ہے, مفت کے خوگر ہیں, مفت کے عادی ہیں, مفت میں زہر بھی پی لیتے ہیں, زہر بھی کھا لیتے ہیں. یہی جو مفت میں زہر کھا لیتے ہیں یہ مفت میں ہدایت نہیں لیتے. مفت خورے مفت ہدایت نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اشتہا مر گئی ہے ان کے اندر, اہتدام مر گئی ہے ان کے اندر, ہدایت پذیری مر گئی ہے ان کے اندر. شہوتوں نے ان کے دلوں میں ہدایت, اس طلب کو مار دیا ہے. یہ اسوہ لکم, تمہارے لیے ہے. اسوہ یعنی بھرپور, بھرا ہوا, ہدایت سے سرشار, لبالب اور خالص, پاک, پاکیزہ, شفاف, ناب, اور تمہارے لیے ہے. اور اوپر بینر لگا دیا لا اسألکم علیہ اجرا, اس کے کوئی اجرت نہیں ہے. اور اسی کے ارد گرد ابو جہل و ابو لہب, ولید و ابو سفیان و بنو امیہ اور دیگران اسی کے پڑوس میں, اسی کے جوار میں. دوسرا یہ اسوہ حسنہ ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں ابو جہل و ابو لہب یعنی جو منبع ہدایت کے گرد محروم ہیں, پتھر کی طرح محروم ہیں. یہ تسلسل ہے, جس طرح علامہ اقبال نے اس سنت کو, اس تسلسل کو ذکر کیا ہے کہ یہ تسلسل ہے, ان دونوں سنتوں میں تسلسل ہے. اسد اللہیت میں تسلسل ہے اور بولہبیت میں تسلسل ہے, کہیں وقفہ نہیں آیا. اور آپ کو کور دل, کور اشتہا, کور مغز, اندھے زیادہ ملیں گے, بے اشتہا زیادہ ملیں گے. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ طبقہ ہوتا ہے, اذیت ناک طبقہ, اسوہ کے لیے کور اشتہا طبقہ ہے, جن کے اندر کوئی رغبت نہیں ہے. نہ صرف رغبت نہیں بلکہ بیزاری ہے. اس طرح دل مر گئے ہیں ان کے اندر, ان کے دلوں میں رغبت مری ہے, بیزاری پیدا ہوئی ہے ان کے اندر. یہ کور ہر جگہ ہے ان کے اندر. انسان تلاش کرنا دی شیخ با چراغ ہمیں گشت, گرد شہر از دی و دد ملولم و انسان امارزوست. چی بسا چشمہ صاف و زلال و شفاف جو ایک پیاسے کا منتظر ہے, جس کی پیاس مری نہ ہو, جس کی عطش کور نہ ہوئی ہو, بجھ نہ گئی ہو. اس کو حسرت ہوتی ہے, جیسے علامہ اقبال کو حسرت تھی. علامہ اقبال کو سب سے زیادہ اذیت و تکلیف کور طلب, جن کی طلب مر گئی ہے, انہوں نے پہنچائی ہے. سب سے زیادہ تکلیف وہ نہیں دیتا جو دشنام دیتا ہے. دشنا و دشنام, دشنا خنجر کو کہتے ہیں, دشنا و دشنام, دشنام گال ہے, گالی. خنجر و گالی یہ تکلیف دہ نہیں ہے, علامہ اقبال جیسی ہستی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ نہ دشنا سے کوئی کمی آتی ہے, نہ دشنام سے کمی آتی ہے. اصل تکلیف کور ملت, کور طلب ملت, جس کی طلب مر گئی ہو, جس کی اشتہا مر گئی ہو, جو بے رغبت قوم ہو, اس میں بہت تکلیف ہے.
منبع کے لیے، چشمے کے لیے، سورج کے لیے، روشنی کے لیے، عالم کے لیے، معلم کے لیے۔ روایت میں ہے کہ اللہ جب کسی عالم کو سزا دیتا ہے، سخت سزا، سخت ترین سزا عالم کے لیے روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ اس عالم کو ایسے لوگوں میں بھیج دیتا ہے جو اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتے، سوال تک کوئی نہیں پوچھتا اس سے آ کر۔ یہ سب سے سخت سزا ہے ایک عالم کے لیے۔ اس کی دعوتیں روز کرتے ہیں، اس کو حلوے مانڈے کھلاتے ہیں، اس کو پلاؤ بریانی کھلاتے ہیں، اس کے ساتھ آ کے گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، اسے پیسے دیتے ہیں، اسے ہر طرح کی رفاہ فلاح دیتے ہیں، لیکن کبھی اس سے سوال نہیں کرتے، ہدایت نہیں لیتے۔ یہ سزا ہے اس عالم کے لیے جو ایسے طبقے میں گرفتار ہو گیا ہے، یعنی بے رغبت اور پر رغبت لوگوں کے اندر۔ رسول اللہ اسوہ ہیں، اسوہ کے اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے، یعنی کامل۔ جو کچھ لینا تھا وہ سب لے لیا، اب دوسروں کے معرض میں قرار دیا، لکم لقد کان لکم، یہ اب تمہارے لیے ہے اور مفت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اجرت بھی نہیں لینی اس کی۔ اور یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ زیبا ہے، یہ حسین ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ جمیل ہے، یہ حسن کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ صرف اسوہ نہیں ہے، حسنہ ہے ساتھ، حسنہ حسن کے سے مالا مال ہے، سراپا حسن ہے، ظاہر و باطن سے حسین ہے، جمال ہے، زیبا ہے۔